بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 29 مارچ 2024 بمطابق 29 امان 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 29 مارچ 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیت 187 کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مذکورہ آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے فرمایا، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت روزوں کے احکام کے ساتھ رکھی ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں رکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا دعاؤں کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص پیار کی نظر اپنے بندوں پر ہوتی ہے۔ یوں تو عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر پیار کی نظر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ جس وقت بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر محفل میں کرے تو میں بھی اس کا ذکر محفل میں کروں گا۔ اگر میرا بندہ میرے جانب ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاؤں گا۔ اگر وہ میری جانب ایک ہاتھ آئے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ جاؤں گا۔ اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ تو عام حالات میں بھی بندے سے ایسا سلوک فرماتا ہے، تو رمضان میں خدا کتنا مہربان ہوگا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ سب باتیں دل کی گہرائی سے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا، بڑا کریم اور سخی ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بلند کرتا ہے تو اسے خالی اور ناکام واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ بس ہم بعض دفعہ جلد بازی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی مگر دعا قبول نہ ہوئی، لیکن اپنی حالت کو نہیں دیکھتے کہ کتنا صدق دل ہے، کتنی سچائی سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ تو ہمارے دل کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کھلے در میں داخل ہونے کے لیے اس کے لوازمات پورے کرنے ہوں گے۔ اس آیت میں جو فرمایا کہ میرے بندے، تو اس سے مراد ہے کہ وہ بندے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہتے ہیں۔ رمضان میں اس کام کے لیے خاص ماحول میسر ہے۔ جب اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر ایسی حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ایسے بندوں اور مجھ سے عشق کرنے والوں کو کہہ دو کہ میں دعائیں سنتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ صرف زبانی محبت کے دعوے کافی نہیں، بلکہ تمہیں میرے احکامات پر چلنا پڑے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے، ایمان میں مضبوطی پیدا کرنی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی حقیقت، حکمت، قبولیت اور اس کی فلسفی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں، یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں ہے۔ میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ اگر سوال ہو کہ خدا کا علم کیوں کر ہو، تو جواب یہ ہے کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اسے سچے دل سے بلاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں یعنی مذاہب کے خدا قریب نہیں ہیں، بلکہ اس قدر دور ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہ دارد۔ فرمایا اگر یہ کہو کہ ہم پکارتے ہیں مگر جواب نہیں ملتا تو دیکھو، اگر تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت دور ہے پکارتے ہو اور تمہارے اپنے کانوں میں کوئی نقص ہے، جب تک خدا اور اس کے سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے تو ہم سن نہیں سکتے۔ فرمایا دعا خدا تعالیٰ کی ہستی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ دعا بڑی دولت اور طاقت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابی کی اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے۔ فرمایا میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔
دعاؤں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ دعا کی معرفت کی حقیقت کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، معرفت فضل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور پھر فضل کے ذریعے سے ہی باقی رہتی ہے۔ فضل معرفت کو نہایت مصفح اور روشن کر دیتا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے، کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے، وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے مگر آخر کو زندہ کرتی ہے۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تمہارے نزدیک ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دعا۔ جب کوئی شخص بقاؤ زاری سے اس دروازے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مولا کریم اس کو پاکیزگی اور طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بے جا کاموں اور ناکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا یعنی وہ شخص صرف دنیاوی باتوں کے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ تقویٰ اور طہارت کے حصول کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ پھر دعا کی گہرائی کو مزید کھولتے ہوئے آپ علیہ السلام ایک جگہ مزید فرماتے ہیں کہ حصول فضل کا اقرب طریق دعا ہے، اور دعائے کامل کے لوازمات یہ ہیں کہ اس میں رکت ہو، اضطراب ہو، گدازش ہو۔ جو دعا عاجزی، اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے۔ فرمایا یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ دعا کرتا رہے، خواہ کیسی ہی بے دلی اور بے ذوقی ہو جائے۔ فرمایا جو رات کو اٹھتا ہے خواہ کتنی ہی عدم حضوری اور بے صبری ہو، لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دعا کرتا ہے کہ الہی دل تیرے ہی قبضہ و تصرف میں ہے، تو اس کو صاف کر دے، اور عین قبض کی حالت میں خدا تعالیٰ سے بس چاہتا ہے تو اس قبض میں سے بس نکل آئے گا اور رکت پیدا ہو جائے گی۔ وہ دیکھے گا کہ اس وقت روح آستانہ الہی پر پانی کی طرح بہتی ہے۔ فرمایا دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ لوگوں کو دعا کی قدر و قیمت معلوم نہیں، وہ بہت جلد ملول ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار کر چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ دعا ایک استقلال اور مداومت کو چاہتی ہے۔ اس کے واسطے اخلاص اور مجاہدہ شرط ہے جو دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اخلاص اور مجاہدے کی حالت ہم میں پیدا ہو گئی ہے یا ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجاہدے کا مطلب یہی ہے کہ مسلسل کوشش کرتے چلے جانا اور تھکنا نہیں۔ پھر دعا کی فلسفی بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ زندگی کو اس قدر کبھی خیال کر کے اس سے نکلنے کی کوشش کرے اور دعا سے کام لے، کیونکہ جب وہ حق تدبیر ادا کرتا ہے اور پھر سچی دعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے نکل آتا ہے، کیونکہ دعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے۔ جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اس کو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے۔ فرمایا بس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری اور ابتحال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کرے اور اس دعا کو اس حد تک پہنچاوے کہ ایک موت کسی صورت واقع ہو جاوے۔ اس وقت دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل اور جز یہی ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جائے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جائے گا تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی اور وہ خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے کیا حالت ہونی چاہیے اس کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجے کے اضطرار تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے بلکہ عظیم الشان حقیقت ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دعا کرے۔ مستقل مزاجی سے دعا کرتے چلے جانے کے متعلق آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کرتے وقت بے دلی اور گھبراہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے،
اور جلدی تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس وقت تک ہٹنا نہیں چاہیے جب تک دعا اپنا پورا اثر نہ دکھائے۔ جو لوگ تھک جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ یہ محروم رہ جانے کی نشانی ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ ہمیں ان دنوں میں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ برکت کا مہینہ ہمارے لیے مہیا فرمایا ہے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہی ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں خاص طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنا لاہ عمل بناتے ہوئے، ایمان میں مضبوط ہوتے ہوئے، راتوں کو اٹھ کر اس کے حضور میں جھک کر اس کے قرب کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خطبہ جمعہ کے آخر پر حضور انور نے رمضان کے حوالے سے دعاؤں کی تحریک کرتے ہوئے جماعتی ترقیات، یمن کے اسیران راہ مولا اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کی تحریک کی۔ مزید تفصیل کے لیے صفحہ اول ملاحظہ کریں۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 1 اپریل 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔